اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ آیت نمبر 9۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک ہی چل رہا ہے، اور اس میں یہ اب ایک دو آیات، یہ دو تین آیات، یہ دو تین اس پہ ویڈیو ہوں گی، ویسے تو آج اسی میں ہی دو آیات ہیں، لیکن دو تین ویڈیو شاید اس میں بناؤں۔ یہ جو سب ٹاپک ایک سارٹ آف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلانا، تو یہ میں پہلے کافی ساری ویڈیوز میں زکوٰۃ والی میں بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، اور ابھی اس میں بھی یہ جو ٹاپک ہے جو کہ زکوٰۃ کے ریلیٹڈ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اس میں بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہوں۔ تو جو یہ کچھ آیات اللہ پاک نے جو فرمایا ہے قرآن پاک میں، وہ میں نے سوچا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے کھانا کھلانے کے لیے۔ اس میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم کچھ دیگے بنا کے اور بانٹ دیتے ہیں تو کھانا کھلانا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، یا ان کو کوئی اچھا کوئی روزگار کا انتظام ہو جائے، یا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح بھی صحیح ہے، لیکن اس طرح کا بھی جو میں نے تب بھی حوالہ دیا تھا، اگر کھانا کھلانا بھی ہے تو وہ کسی جو اس کے مستحق ہیں ان کو کھلانا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ دیگیں بنائی ہیں، اور وہی اپنے رشتہ داروں، محلے داروں، جو بھی کوئی ہے ان کے، اور جو بھی کوئی آ رہا ہے اور کھا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے تو وہ ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ یہی نارملی نظام ہوتا ہے، بس وہ دیگیں بانٹنے والا ہمارا سین زیادہ ہوتا ہے کہ چلو جی، یا کوئی کسی دربار پہ جا کے، یا ادھر ہی اپنے محلے میں دیگیں بنا کے بانٹ دی، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا کھلانا ہے، اللہ کی راہ میں یہ کھانا کھلانا ہے۔ وہ بھی کوئی، میں اس کو وہ نگلیکٹ نہیں کر رہا، وہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ وہ جو کھانا کھلانے کی سکت میں نہیں ہے ان کو کھانا کھلانا، جن کے پاس ایسا کھانا کھانے کا انتظام نہیں ہے ان کو کھانا کھلانا۔ ہم جو نارملی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پکا کے وہی محلے کے بچوں میں، مطلب وہ جو بچے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور لوگ وہ یہی آگے سے، میں نے کافی ساری اس پہ مطلب بات بھی اگر کسی سے ہوتی ہے تو وہ آگے سے پھر اس طرح کی چیزیں ہی دیتے ہیں کہ وہ بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں جی، وہ بھی کھا لیتے ہیں تو کیا ہو گیا ہے، اللہ کے بندے کو ہی کھلا رہے ہیں۔ تو حالانکہ وہ جو بچے کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، یا ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، یا فاقہ ہے، یا کوئی مسئلہ ہے ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی کھانا پک رہا ہے، انہوں نے وہ بھی کھانا ہے، وہ ہمارے محلے والے کھا رہے ہیں آلریڈی اور سارا ہے۔ تو یہ کھانا کھلانا اب ہم، مطلب میں یہ تو سارا اب خود سے کرتا تھا، تو اب ہم آیات کی بیس پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ جیسے اس آیت کو دیکھتے ہیں، یہ 8 نمبر جو آیت ہے اس سورہ کی، اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ مسکین پہلا، یتیم دوسرا، اور قیدیوں کو۔ کہ اگر آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب یہ، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، ویسے یہ اب یہ اتنی بڑی سورہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن ہے یہ مدنی سورہ ہی، تو اس کنٹیکس میں بھی دیکھیں، لیکن آج کل کے کنٹیکس میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو مسکین جو کہ بہت، مطلب اس کی ایک جو مسکین، ایک جو عام زندگی سے نیچے کی زندگی پہ رہ رہے ہوں، جو وہ بیچارہ بالکل
مطلب اس لیول پہ ہو جس کے پاس کچھ روزگار کا انتظام نہ ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے. جس کے پاس کچھ خاص ہو نہ کھانے پینے کے لیے، اپنا رہنے کے لیے، وہ مسکین کہلاتے ہیں. اور یتیم وہ لوگ جو کہ مطلب ایک تو جیسے یتیم ہوں تو ان کے گھر والے دوسرے باقی وہ سنبھال لیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے یتیم آپ ارد گرد بھی دیکھ لیں، اپنے گاؤں میں، محلے میں، اپنے شہر میں، کہیں بھی، تو آپ وہ بھی یتیم دیکھیں جن کے باپ فوت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور وہ بیچارے، ان کی ماں کہیں پہ کام کرتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی صفائی صفائی کا کام کر دیتی ہے، نہیں کرتی تو وہ کوئی ان کو دے جاتا ہے، کوئی مانگ کے کوئی مدد کر دیتا ہے، تو ایسے ان کا گزارا چل رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہماری سوسائٹی میں، اور مجھے بھی پتہ ہے، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہو کہ کہا جا رہا ہے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو. آج کل کے دوروں میں ہم قیدیوں کو اس طرح تو نہیں کھانا کھلا سکتے، لیکن اس کی بھی آج کل کے دور کی بھی وہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا مجبور جو جیسے کہ بیچارہ قرضے کے نیچے، قرضے کا قیدی بن گیا ہوا ہے، یا قرضے کے نیچے اتنا دب گیا ہوا ہے کہ وہ بیچارے کو اپنا اس کا انتظام نہیں ہے، یا اور اس طرح کے آج کل کے جدید دور میں. یہ اس دور میں تو وہ پھر قیدی کچھ اس طرح کے تھے، ان قیدیوں کو کھانا دینا یا کھلانا، انتظام کرنا، وہ ایک پراپر سسٹم ہوتا تھا، وہ ذمے لوگوں کے لگائے جاتے تھے، یا جو بھی تب سسٹم چلتا تھا. تو آج کے دور میں تو مطلب مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ کھانا کھلانا بس ایسے نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کہہ کے اور بس کسی کو بھی بانٹ دینا نہیں، اس کے لیے پراپرلی لوگ بتائے گئے ہیں. یہی میں پہلے بھی کہتا تھا، آج آپ کے سامنے میں آیت بھی وہ رکھ دی ہے. یہ آیت کا حوالہ نمبر ہے، آپ اپنے حساب سے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنا ایک ذہن بنائیں. میری بات پہ نہ یقین کریں، میری بات پہ وہ چاہے نہ ہو، لیکن آپ اپنا ایک وہ بنائیں کہ یہ کھانا کھلانا کن کو کہا جا رہا ہے. میں شاید اس کو صحیح ایکسپلین نہ کر پا رہا ہوں، لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ کھانا کھلانا کن کو کہا جا رہا ہے. یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس ایسے ہی دیگ پکانی اور محلے میں بانٹ دینی، وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ہے، کہ وہ بس ایک رسمن سی چیز بن گئی ہوئی ہے. اگر تو وہ واقعی اللہ کی محبت میں ہے اور آپ اسی طرح کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نہیں تو اس طرح کے مستحقین کو پہنچنی چاہیے جو اللہ پاک نے یہاں ہمیں حکم دیا ہے، ان کے پاس کھانا. اگر کسی نے کھانا ہی کھلانا ہے، اس کے علاوہ کسی خرچ کرنا ہے، کسی کو کاروبار کوئی سسٹم بنا کے دینا ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، قرض حسنہ دینا ہے کسی اپنے رشتہ دار، عزیز بھائی کو، محلے دار کو، تو وہ تو بیسٹ ہی بیسٹ ہے نا. یہ بات ہو رہی ہے، وہ ہم اس کے لیے کتنی آیات پڑھ چکے ہیں پہلے. یہ بات ہو رہی ہے جو کھانا کھلانے کی، تو وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور بھی آیات ہیں، میں انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا. آیت نمبر 2، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری. یہ دیکھیں، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ صرف دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ فلانے حاجی صاحب اتنی دیگیں ہر سال چڑھاتے، ہر سال بانٹتے ہیں تو اس دفعہ بھی بانٹیں گے، تو یہ وہ اس کام کے لیے نہیں. اس دفعہ جی 12 ربیع الاول پہ یہ فلانے حاجی صاحب تو وہ ہر دفعہ اتنی دیگیں ہوتی ہیں ان کی، تو جی اس دفعہ بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں تو صحیح، وہ اس طرح کی باتوں کے لیے نہیں. ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری کرتے ہیں. یہ کوئی میلے یا کوئی اس طرح کے انتظام کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں ہے اور نہ کوئی ان سے شکر گزاری. یہ اللہ کی راہ ہے، اللہ کی خوشی کی رضامندی کے لیے. تو آپ خود، مقصد وہی ہے، آپ خود غور و فکر کریں. میرا بھی اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ خود غور و فکر کریں، پڑھیں، سمجھیں اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے، ڈائریکٹ سمجھیں. عربی پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اردو بہت ضروری ہے، اردو میں اس کو پڑھیں اور سمجھیں. جزاک اللہ خیر.